یہ ہے اسلامی دنیا کا منفرد میڈیا صدق میڈیا آفیشل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر شخص کبریا ہے تجھے دیکھنے کے بعد، دعویٰ میرا بھی بجا ہے تجھے دیکھنے کے بعد، تیرے شہر میں آ کر واپس نہ جائیں گے، یہ فیصلہ کیا ہے تجھے دیکھنے کے بعد۔ لوگ کہتے ہیں تجھے مسیحا، مگر یہاں ایک شخص مر گیا ہے تجھے دیکھنے کے بعد۔ تجھے سجدہ کروں کہ نقش قدم چومتا رہوں، دل کعبہ بن گیا ہے تجھے دیکھنے کے بعد۔ اور سجدہ کروں گا تو کافر کہیں گے لوگ، یہ کون سوچتا ہے تجھے دیکھنے کے بعد۔ ناظرین کرام، میں ہوں جاوید الحسن چشتی اور آپ دیکھ رہے ہیں صدق TV.pk۔ ہماری ویڈیوز کو مکمل دیکھ کر چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کیا کیجئے تاکہ آپ کے لائک کرنے کی وجہ سے ہمیں موٹیویشن ملے اور ہم آپ کو دیگر مضامین پر ویڈیوز بنا کر کے پیش کریں۔ ساتھ ہی ساتھ ویڈیوز اپنے دوستوں تک ضرور پہنچائیں، ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ داستان حقیقت و محبت تمام احباب تک بطریق احسن پہنچ سکے۔ سیکون فی امتی کذابون ثلاثون دجالون کلہم یزعم انہ نبی اللہ، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ ان قریب میری امت میں 30 کذاب دجال ہوں گے، ان میں سے ہر ایک یہ گمان کرتا ہوگا کہ وہ اللہ کا نبی ہے، لیکن میں سلسلہ نبوت کا اختتام کرنے والا ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ختم نبوت کا پرچار کرنے والے لوگ جب خود ہی اس کے منکر ہو جائیں تو پھر ہم کس سے شکوہ کریں؟ یہاں میں مسلمانوں کی بات نہیں کرتا، یہاں بات کی جا رہی ہے ان لوگوں کی جو اپنے آپ کو مظلوم کہلاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کہ وہ مظلوم نہیں ہیں پھر بھی وہ مظلوم ہیں، اور جو حقیقت میں مظلوم تھے ان کا آج تذکرہ ہی نہیں کیا جاتا۔ ربوہ کے ریلوے اسٹیشن پر کئی طلباء کا قتل عام کیا گیا، یہ ظلم نہیں تھا؟ آپ نے 1951 میں کئی لوگوں کا قتل عام کیا، یہ ظلم نہیں تھا؟ آپ آج کہیں کہ آئین پاکستان نے ہمارے ساتھ بڑا ظلم کیا، ہمیں اس پر چارہ جوئی کرنی چاہیے اور ہمیں اپنے آپ کو مضبوط رکھنا چاہیے۔ یہ الفاظ ہیں ان قادیانی خلیفاؤں کے جن کا اشاعت اسلام چینل پر تذکرہ کیا جاتا ہے، اور بڑے بڑے بزرگ اشاعت اسلام چینل پر آ کر بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، پھر ان کے اپنے جو ٹی وی چینل ہیں ان پر بھی یہی تذکرہ کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ یہ اپنی تبلیغ کرنے کے لیے اپنے آپ کو مظلوم بھی کہیں گے، یہاں تک کہ یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے دوسرے لوگوں کا مہرا بھی بنائیں گے، دوسرے لوگوں کو مہرا بھی بنا کے پیش کریں گے۔ یہ سب کچھ چل رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ہماری کچھ عوام ان کا ساتھ دینے پر تیار ہے۔ آج یہی لوگ ہمیں یہ کہتے پھرتے ہیں کہ جناب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں، اور جب سامنے سے کوئی یہ اعتراض کرتا ہے تو پھر اس کے لیے کہا جاتا ہے جی قاسم نانوتوی صاحب نے تحذیر الناس میں تو یہ لکھا ہے۔ قاسم نانوتوی صاحب کی تحذیر الناس ہمارے لیے دلیل نہیں ہے، دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اب جب بات فرمان کی ہو ہی رہی ہے تو پھر تبلیغ کرتے ہوئے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے وہاں ایک سچے شخص کا بھی تذکرہ کیا ہے جسے مسیح موعود کہا جاتا ہے۔ آپ مرزا غلام احمد صاحب کو، مردود کو مسیح موعود کہتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ذرا اس کا بیک گراؤنڈ بھی جانتے ہیں۔ 1965 میں سیالکوٹ کی کچہری میں ماہانہ 15 روپے نوکری کرنے والا شخص، ایک آنکھ سے کانا، جسے آج مسیح موعود کہا جاتا ہے، یہ وہ شخص
کہ جو اپنی تربیت اور اپنی تہذیب کو باقی نہیں رکھ پایا اسے آپ مسیح موعود کہتے ہیں. جو جناب 1870-71 میں اور 1879 تک یہ جناب عیسائیوں، یہودیوں اور مجوسیوں سے مناظرے کر کے عروج پر آیا، جیسے آج مرزا جیلمی ہے جس نے مناظرہ تو کبھی نہیں کیا، رنٹ کی ایک بلڈنگ میں سیشن کر کے وہ بکواس کو پھیلاتا نظر آتا ہے، ویسے ہی یہ کرتا ہے. اور آج وہی سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن ہم لوگ اس چیز کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. ہمارا یہ ماننا ہے کہ جناب مرزا صاحب مسیح موعود تھے اور انہیں مسیح موعود علیہ السلام کہنا ٹھیک ہے، جبکہ اسلام میں تقاضا شخصیت کا کیا جاتا ہے کہ کون کس کیٹیگری کا ہے، کیا وہ کیٹیگریکلی اس لقب کے قابل ہے کہ جسے آپ مسیح موعود کہیں. وہ تو وہ شخص تھا کہ جس نے 1879 میں محدث کا دعویٰ کیا، مجدد کا دعویٰ کیا، لوگوں نے کہا جی ٹھیک ہے. پھر اس نے دعویٰ کیا جی میں محدث ہوں، لوگوں نے کہا جی ٹھیک ہے. پھر وہ جب اسے شے ملتی گئی تو پھر وہ اپنے دعووں کو عروج پر لے کے جاتا. نبی بیسیکلی وہ ہوتا ہے جس کے پاس نبوت ابتدا ہی سے نبوت ہو. 1838 36 یا 32 میں یہ پیدا ہوا، جس کی ولادت پکی نہیں ہے، جس کی پیدائش کا ہی صحیح پتہ نہیں ہے کہ یہ پیدا کب ہوا ہے مردود، آپ اسے مسیح موعود بنا کر پیش کر دیں. یہ الفاظ بھی مرزا غلام احمد کے تھے، مرزا قادیانی مردود کے، کہ من فرق بینی و بین المصطفیٰ فلیس منی رجل انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. یہ اس کی اپنی کتب کے اندر الفاظ ہیں، وہ کہ جنہوں نے قرآن پاک کے اندر تردید کرنے کی بات کی، قرآن پاک کو تبدیل کرنے کی کوششیں کی، آپ انہیں مسیح موعود کہتے پھر رہے. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی تبلیغ کو اس طرح سے پروان چڑھاتے ہیں. اور ہمارے کچھ عام فہم لوگ اور کچھ سیانے لوگ، یہ دونوں کوالٹیز رکھنے والے احباب پیسوں اور لڑکیوں کے چکر میں آ کر ان کے ہاتھوں کی طرف بیعت کا ہاتھ بڑھاتے ہیں. کئی ایسے لوگ جو قادیانی سے مسلمان ہوئے، انہوں نے اندر کی بات بتائی. انہوں نے کہا جی ہمارے مذہب میں یہ چیز تھی کہ ہمیں اپنے مذہب میں زیادہ سوال کرنے کی اجازت نہیں تھی، اور ایسا ہی ہے، جو بندہ قادیانی ہو جائے اسے اپنی تہذیب میں زیادہ سوال کرنے کی اجازت نہیں. اور اگر کوئی بندہ بغیر کوئی پراپر ریزن بتائے بغیر جو ہے وہ قادیانیت کو چھوڑتا ہے تو اس کے خلاف سخت ریاکشن لیا جاتا ہے، اس کو سخت ایکشنز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ پریشانیوں میں گر جاتا ہے. یہ سب کچھ ہوتا ہے آپ کی تہذیب میں، جبکہ اسلام سے کافر ہونے والے شخص کو کبھی بھی ان چیزوں کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. دنیا میں آخرت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سامنا تو کرنا پڑے گا، لیکن دنیا میں کبھی اسے ان چیزوں کا سامنا نہیں کرنا پڑا، اور نہ ہی اسلام نے اپنے منکر کو کبھی کسی مصیبت میں ڈالا. لیکن آپ نے اپنے آپ کو مرتد بھی کہا، آپ خود کو مرزا قادیانی کے پیروکار بھی مانتے رہے اور اس خبیث کے خلیفہ بھی بنا دیے. اور جس کے فرشتے ٹیچی پیچی ہوں، اور وہ شخص جو یہ بکواس کرتا پھرے کہ اللہ تعالیٰ نے معاذ اللہ مجھے کہا آئی لو یو، اور میں معاذ اللہ کا حامل، اس کی حاملہ ٹھہر گئی، یہ ساری بکواس مرزا قادیانی نے کی ہے، اور آپ اس کو ایک نبی کہتے پھر رہے ہو. نبی معصوم عن الخطا ہوتا ہے، اور وہ اپنی زندگی، اپنی ظاہری حیات میں یا اپنی باطنی حیات میں تمام خطاؤں سے معصوم قرار دیا جاتا ہے. یہ بتاؤ کس خطا سے معصوم ہے؟ ہماری ویڈیو کچھ لینتھی نہ ہو جائے سو اس کا کچھ حصہ اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھیں گے. جاوید الحسن چشتی کو اجازت دیجیے. جانے لگا تھا میں بھی، جدا ہو کے اشکبار رونے لگے تھے تم بھی، سمٹ کر سیتون سے. والسلام. یہ ہے اسلامی دنیا کا منفرد میڈیا، صدق میڈیا آفیشل.